جو ہیں جن کو ملا ہے وہ 10 بچے ہم نے منتخب کیے ہیں، وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ کے پرائم منسٹر آ کے آپ کو چیکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. میں محترم وزیر اعظم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج ایک بچہ اقرار حسین موجود ہے جس کو آپ کا لیپ ٹاپ مل رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اور اس کی آج شادی ہے، وہ شادی چھوڑ کر یہاں پر بیٹھا ہے. پور تالیوں میں وہ لیڈر جو پاکستان کا نام دنیا میں بلند کر رہا ہے، وہ لیڈر جو یوتھ کی آواز بنا، آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. اب تک اس اسکیم کے ذریعے 300 ارب سے زائد قرضہ جات تقریباً 5.5 لاکھ نوجوانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ فولیو بن چکا ہے مائکرو سمال انٹرپرائزز کو ایزی ایکسیس ٹو فائنینس اس کو انشور کرنے کے لیے. اور اب وہ لمحہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا، پرائم منسٹرز یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم اوارڈنگ لیپ ٹاپس ٹو اسٹوڈنٹس آن میرٹ. میں ابھی دعوت دوں گا سب سے پہلے قرار حسین، عمران مرتضی، آمنہ محمود، فیاض احمد، تطہیر فاطمہ، شمسینہ شاہین. آج یہ میرٹ پہ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اور اب آپ سب کی تالیوں میں، بھرپور تالیوں میں، محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید مہدی شاہ صاحب، گورنر گلگت بلتستان، جسٹس ریٹائرڈ یار محمد صاحب، چیف منسٹر گلگت بلتستان، آنریبل فیڈرل منسٹرز، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹ کوآرڈینیٹرز، جی بی کے آنریبل منسٹرز، اور انتہائی لائق اور قابل جی بی کے مایہ ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، جی بی کے قابل احترام پروفیسرز، ٹیچرز، ان عظیم بچوں کے عظیم والدین، چیف سیکرٹری، آئی جی بی، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے گلگت میں آ کے ایک مرتبہ پھر بہت خوشی ہو رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستان کے ایک خوبصورت ترین علاقے میں آیا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انتہائی قابل، محنتی، ہونہار بچوں اور بچیوں سے ملاقات کرنے آیا ہوں. اور آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ نے جس طرح اور جن حالات میں شبانہ روز محنت کر کے آپ نے ارک ریزی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اپنے اساتذہ سے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جس طرح آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم کے لیے اپنے رزق حلال سے آپ کو تعلیم دلوائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. لہٰذا میں آج اس مجلس میں تمام حاضرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان عظیم بچوں اور بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں. آپ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کی خدمت میں آپ کو دیے گئے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیمی سفر میں محنت، یہ اس کا اعتراف ہے. اور ابھی جب میں جن بچوں اور بچیوں کو دے رہا تھا ان کے چیکس، اور بچیوں اور بچوں کو جو لیپ ٹاپس دیے گئے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر، تو میں نے ایک قوم کی بیٹی سے پوچھا، ان کا تعلق شاید ہنزا سے ہے. میں نے کہا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا میرے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. اسی طریقے سے میں نے ایک
بچے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا وہ ڈرائیور ہیں. ایک سے میں نے پوچھا قوم کی بیٹی سے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا جی وہ ترخان ہیں. تو میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک بچی کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے. نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس قوم کی بیٹی نے اور ان کے بھائیوں نے کس طرح برداشت کیے ہوں گے. ان کی والدہ محترمہ نے کس طرح ان کو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالا اور پڑھایا، اور آج وہ اس قابل بنے کہ اسٹیج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح میرٹ سے ان کو قوم نے ان کو نوازا اور اعتراف کیا ہے. میں آج تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہاں پر اسٹیج پہ آ کے جو مقررین نے تفصیل کے ساتھ سارے جو منصوبے ہیں اس سے آپ کو آگاہی دی ہے، مگر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1997 میں اس مالک نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے اور میری پارٹی نے مجھے پہلی مرتبہ مجھے پنجاب کا خادم منتخب کروایا. وہ وقت اور آج کا یہ وقت، میں اگر یہ بات انتہائی ادب اور انتہائی عاجزی سے اگر عرض کروں کہ میں نے پبلک افیئرز میں الحمدللہ میں نے میرٹ کو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھا اور کبھی اس میں کسی کو میرٹ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دی. میں یہاں پر خود نمائی کے لیے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج یہ بچے، ان کو میرٹ نے منتخب کیا، ان کو کسی پارٹی نے منتخب نہیں کیا، ان کو ان کی محنت نے منتخب کیا، ان کو ان کی والدین کی رزق حلال کی کمائی جو ان بچوں کے اوپر انہوں نے لگائی، ان بچوں نے اس کی پاسداری کی اور دن رات محنت کر کے اس آج عظیم رتبے کے لیے اپنے آپ کو منتخب کروایا. تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر ان بچوں کی پذیرائی، پوری قوم کی داد تحسین کے لیے آیا ہوں. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ 1997 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر انہوں نے پی ایم ایل ہماری پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو یہ پہلا سال تھا ہماری حکومت کا، اس کی پوری مدت کو 2.5 سال تھی. اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا، ریسٹ از ہسٹری. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ یہ جو میرٹ کا کام شروع کیا ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر ران صاحب کہیں میں نے اب یہ بات 35 سال 30 سال پرانی ہے، تو اگر کہیں غلطی ہو تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فیصلہ آباد میں دیہاتوں میں کہتے ہیں یہ کتوں کا وزیر اعلیٰ آ گئے میرٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جناب اپنا ساڑا حق ہے، ساڑی پارٹی ہے، اپنی 80 ووٹ دیتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی سیاست ہماری پاکستان کی طرح کی وقت گزر گیا. فاسٹ فارورڈ کچھ سال بعد 1.5 سال بعد یہ پھر میرے پاس آئے. تو مجھے کہنے لگے کہ شہباز صاحب میں نے آپ سے بات کری. میں نے کہا جی. کہ یہ جڑا تسی میرٹ دا جڑا جھنڈا چکیا ہے انہوں ہاتھ چ رکھو، میرٹ روڑا چل گیا بالکل، ہن انہوں پیچھے نہ ہٹنا بالکل. یہ بات مجھے تاریخ جب میں کتاب لکھوں گا تو اس میں ان کی اس بات کو میں ذکر کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں، پنجاب میں بنائے تھے دانش اسکول، تو الحمدللہ دے آر schools, they are state of the art schools. اگر جس طرح انہوں نے بات کی ایکشن کالج کے آنی سلاخوں سے غریب کا یتیم بچی یا بچہ نہیں گزر سکتا. ایکشن کالج میں صرف امراء کے بچے، ان کے علاوہ ایکشن کالج کے جو گیٹس ہیں غریب عام آدمی وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اندر جائے گا. تو یہ دانش اسکول جب میں نے اس کا آغاز کیا پنجاب سے،
تو بڑی تنقید ہوئی کہ جناب اپنا جو پرائمری سکولز ہیں, جو پبلک سکولز ہیں, وہاں پر ٹاٹ بچے ہیں, وہاں پر اپنا لیبارٹریز نہیں ہیں, کتابیں نہیں ہیں, ٹیچرز نہیں ہیں, فرنیچر نہیں ہیں. شہباز شریف ان کو تو ٹھیک نہیں کر رہا اور دانش اسکول بنا لیے. میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ ان دانش اسکولوں میں صرف انتہائی ذہین بچے اور بچیاں جن کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ انتہائی ناقص ہے, اس کے باوجود کہ ان کے والدین رزق حلال کی تلاش کے لیے دوڑ نکلتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کی کمائی کی ہے اس میں غریب بیمار بچی کی دوائی لاؤں یا بچے کے لیے کتاب لاؤں یا کھانا لاؤں یا دودھ لاؤں. میں نے کہا کہ اگر ایچ این کالج میں امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر غریب اور یتیم بچیاں جو انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں قوم کی, ان کو یہ اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں مل سکتی؟ دانش اسکولوں میں غریب کے بچے اور بچیاں وہ جاتے ہیں, امیر کے بچے وہاں نہیں جاتے. بالکل. آج پنجاب میں ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکولوں سے اور پھر اعلیٰ یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. کسی کوئی یتیم بچی پڑھ کے لندن میں چلی گئی, وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئی. کوئی پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری ہے, وہاں پر انجینئر بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطا کار نے اگر یہ غلطی کی ہے تو خدا کی قسم قیامت تک, جب تک میری زندگی میں یہ غلطی کرتا رہوں گا اور بار بار کرتا رہوں گا. یہ واقعہ ہے رحیم یار خان کے دانش اسکول کا. وہاں پر میں گیا, وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. بچیوں کا دانش اسکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ. ان کی ڈارمیٹریز, ان کی پلے گراؤنڈز, ان کی اپنا کچن, پینٹریز, ہر چیز علیحدہ ہے بالکل. اور انشاءاللہ ان دانش اسکولوں میں جو 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں, ایک گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں, ایک گانچے میں ہے, ایک سکردو میں ہے اور چوتھا بنجی میں, 4 اسکول بن رہے ہیں. وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی, بہترین ایجوکیشن فری ہوگی.